رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اور جہاں تک میری آواز بہت صحیح ہو، پردوں میں، گھروں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہن، اس وقت ہم لوگ یہاں پر قرآن پاک کی نسبت سے جمع ہوئے. بے شک یہ کوئی چھوٹی موٹی نسبت نہیں ہے، یہ نسبت اللہ کی نسبت ہے. نسبت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص مٹھائی کی دکان پر جاتا ہے اور مٹھائی کی قیمت پوچھتا ہے، بھاؤ پوچھتا ہے کتنے کی. مٹھائی والا بتاتا ہے کہ یہ 500 روپے کلو. سبحان اللہ. آدمی کہتا ہے کہ 1 کلو مٹھائی دے دی جائے، تو مٹھائی کو ترازو پر رکھنے سے پہلے وہ 2 روپے کے ڈبے کو مٹھائی کی اس ترازو پر رکھ دیتا ہے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ہمارا آپ کا 500 روپیہ مٹھائی کا طے ہوا ہے، یہ 2 روپے ڈبے کا طے نہیں ہوا. یہ تو میں 2 روپے کا کہیں سے بھی خرید لوں، 500 روپے کلو میں اس ڈبے کو تولو گے؟ وہ کہے گا اگر مٹھائی لینی ہے تو اس ڈبے کو بھی 500 روپے کلو میں ہی تم کو لینا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مٹھائی کے ڈبے کی نسبت اس وقت کسی مٹھائی سے ہے. اس نسبت کی وجہ سے آپ کو مٹھائی اگر لینی ہے تو یہ 2 روپے کے ڈبے کو بھی 500 روپے کلو میں ہی تلوانا پڑے گا. ہم آئے دن دکھا دیکھتے رہتے. آدمی اس مٹھائی کو لے کر آتا ہے، جس طرح مٹھائی کی عزت ہوتی ہے ویسے ہی اس 2 روپے کے ڈبے کی بھی عزت ہوتی ہے. بے شک بے شک. اسی طرح اٹھا کر الماریوں میں اونچی جگہوں پر رکھا جاتا ہے، دوسروں سے بچایا جاتا ہے. مٹھائی کھانی شروع ہوئی، مٹھائی کا آخری پیس جس وقت اس مٹھائی کے ڈبے سے اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر اس ڈبے کو اٹھا کر ڈسٹ بن کی طرف پھینک دیا. کیا کیا تم نے؟ ارے میاں 500 روپے کلو خرید کر کے لایا ہوں یہ ڈبہ، تم اسے کوڑے دان میں پھینک رہے ہو. کہ ہاں اس کو کوڑے دان میں ہی پھینکا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی نسبت مٹھائی سے ختم ہو چکی ہے. اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جب تک اس کا تعلق مٹھائی سے تھا تو وہی عزت تھی جو مٹھائی کی تھی، اور جب اس کا تعلق مٹھائی سے ختم ہو گیا، نسبت ختم ہو گئی، کہ ڈبہ 2 پیسے کا بھی نہیں رہا. کاش کہ اس چھوٹی سی مثال سے ہمارے دل میں یہ بات اتر جاتی کہ عزت اسی وقت ملے گی جب قرآن پاک سے نسبت ہوگی. اگر اس سے ہٹ گئے تو ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ نے اس پیارے حبیب کی امت کی عزت کو بڑھانے کے لیے اس اپنے کلام کی نسبت سے جوڑ دیا ہے. اے میرے پیارے حبیب کے امتیوں، جب تم اس سے اپنی نسبت کو باقی رکھو گے تو میں وہی عزت دوں گا جو قرآن پاک کو عزت دی جائے. اور اگر تم نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تو پھر تم 2 کوڑی کے بھی نہیں رہ جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں بڑی عزتوں سے اس کے نام لیے. کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. یہ قرآن حکیم ہے. اس کی عزت کو پہچانو، اس کے مرتبے کو پہچانو. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انہو لقرآن کریم. یہ قرآن کریم ہے.
اے میرے پیارے حبیب کی امتیوں جا کہاں رہے ہو، ذرا اس کی کرامت تو دیکھو اور اس کی عزت تو دیکھو، اگر تمہیں چاہیے عزت تو اس کے پاس آ جاؤ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو خود ارشاد فرماتا ہے قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے، بزرگیوں سے بھرا ہوا، عظمتوں سے بھرا ہوا، جو عزت اور عظمت چاہتا ہے وہ اس قرآن پاک کے پاس آ جائے، اس کو گلے سے لگا لے، پھر دیکھو عزت و مرتبہ کہاں پہنچتا ہے تمہارا۔ اس قرآن پاک کی عزتوں کو اللہ پروردگار عالم نے خود بیان کیا ہے۔ جب اللہ جس کی عزتیں بیان کر رہا ہو تو ہمیں اس کو کس قدر سمجھنا چاہیے، کس قدر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن ہماری توجہ کمزور ہوتی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو نازل فرمانے کا ارادہ فرمایا، سارے عالم میں اللہ نے پوری دنیا کو بتا دیا، اللہ نے مضبوط سے مضبوط ترین مخلوق کو بھی دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمینوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، سمندروں کو دیکھا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، جس عظمت والا یہ کلام ہے اس کو تحمل کر، اس کو برداشت کرنا، میں نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے چاہے وہ کتنی بھی مضبوط صحیح، اس کو اٹھانے کے لائق۔ اللہ نے خود قرآن پاک کے ارشاد فرما دیا کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کتنے مضبوط ہیں، یہ زمینیں ہل رہی تھی ساتوں، یہ ٹھہر نہیں رہی تھی، اللہ نے اس کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو میخ کی طرح زمین پر پیدا فرما دیا کہ سارا زمین کا ہلنا روک دے۔ اتنی بڑی بڑی زمینیں، اس کو روکنے والا پہاڑ، لیکن اس پہاڑ کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن پاک کی اس طاقت کو برداشت کر لیا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اگر ہم نے ان پہاڑوں پر قرآن کو نازل کیا ہوتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، عقل شعور دے دی جاتی اور ان مضبوط پہاڑوں کے اوپر اگر قرآن پاک کی ایک آیت نہیں، آدھی آیت نہیں، چند حروف بھی اگر اللہ نازل کر دیتا تو یہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا۔ پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اس کی ایک آیت اور آدھی آیت کو برداشت کرنے کی طاقت اس پہاڑ میں نہیں۔ اتنا عظمت والا قرآن، ایسا عظمت والا قرآن پاک، پھر کہاں یہ نازل ہوگا؟ اللہ نے کہا سب تمام مخلوقات میں نے جس کو چھانٹا ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ کا سینہ اطہر ہے، اس میں خالی قرآن کی عظمت نہیں، اس میں پیارے حبیب کے سینے کی بھی عظمت بیان۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچو کیا عظمت ہے آپ کے سینے کی، کیا مقام ہے آپ کا، ساری کائنات میں کوئی اس کو برداشت نہ کر سکا، پیارے حبیب کا سینہ ہے جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، آپ کا دل ساری کائنات سے زیادہ مضبوط ہے، ساری کائنات سے زیادہ عظمت والا ہے، جس نے پورا قرآن پاک اپنے اوپر برداشت کیا، اس کا نزول برداشت کیا۔ قرآن پاک کا نزول ایسے آسانی سے نہیں، فرمایا جب یہ کسی مخلوق نے ذرا سا ٹچ ہو کر کے دیکھا، اس کو پتا چلا کہ پیارے حبیب پہ کیا بیتتی ہوگی، آپ کا کیا عزم ہوتا ہو۔ فرمایا ایک مرتبہ ران پر سر رکھ کر کے ایک صحابی کے پیارے حبیب آرام فرما رہے تھے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کے نزول کے لیے ایک آیت کا انتخاب نہیں تھا، چند حرفوں کا انتخاب تھا جو آسمان سے پیارے حبیب کے سینے پر نازل ہو رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میری ران کٹ کے الگ، میری ران ہٹ گئی، اتنی ان کے زمان میں وہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو برداشت کر لیا۔ اونٹنی پر اگر آپ بیٹھے ہوتے، اونٹنی بیٹھ جاتی، کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اتنا بوجھ اس کا ہوتا تھا۔ خود پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کی چند سورتوں نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ یہ جوان، یہ سارے جہان میں سب سے مضبوط، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بال جو سفید دیکھ رہے ہو یہ قرآن پاک کی چند سورتوں سے سفید ہے۔ کیا چیز ہے،
प्यारे हबीब ने पूरी जवानी खपा दी, पूरी जवानी को उस पर ढाल दिया, तब जाकर ये कुरान पाक इस लायक हुआ है कि जो हमारे हाथों में आता। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में हज के मौके पर आते ही इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुमको सब कुछ नहीं पहुंचा दिया? सहाबा कहते हैं आपने पहुंचाया ही नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। एक एक चीज हमको मिल गई। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह ने भी फरमाया कि आज पूरा पूरा मुकम्मल हो चुका है दीन। और ये प्यारे हबीब ने सहाबा के हवाले कर दिया, सहाबा ने इकरार कर लिया। फरमाया प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए हाजिर रहने वाले सहाबा कान खोल कर सुन लो, मुझे तो दिया गया था, मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आने वाली नस्लों तक इसको पहुंचा दो, जो यहाँ मौजूद नहीं है उन तक इसको पहुंचा दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सहाबा ने सीनों से लेकर ताबीईन के सीने में दिया, ताबीईन ने तबे ताबीईन के सीने में दिया, और ये सीने का कनेक्शन चलता चलता आज इस कानपुर के अंदर नजर आ रहा है कि इसका कनेक्शन डायरेक्ट प्यारे हबीब के सीने से हो चुका है। जिनके कनेक्शन जुड़ चुके हैं वो स्टेज पर लाए जाएंगे, उनकी पगड़ियां बांधी जाएंगी, उनको एजाज दिया जाएगा, उनको नवाजा जाएगा। ये इनका एजाज नहीं, ये कुरान मुक़द्दस का एजाज है। ये सीना वो है जिसका कनेक्शन जुड़ चुका है, ये सीना वो है जिसमें डायरेक्ट वहां से ताल्लुक कायम हो चुका है, इसलिए इनको नवाजा जाएगा। कुरान पाक सारे साइंसदानों आओ, सब आकर के चेक करो, तुम्हारी पहुंच कुरान तक नहीं, तुम किस तरीके से अपने दावे करते हो। लाओ सारी मशीनें, एक्सरे मशीन लाओ, MRI लाओ, और जितनी मशीनें इजाद हो गई हैं सब लेकर के आओ, और इस हाफिज को उस मशीन पर लगा दो और तलाश करके बताओ अल्लाह ने इस कुरान मुक़द्दस को रखा है। सारी दुनिया की मशीनें नहीं बता सकती, सारी साइंसदान नहीं बता सकते। कहा गया तुम्हारी पहुंच वहां तक नहीं है जहां इस हाफिज की पहुंच हो चुकी है। सारी दुनिया की मशीनें फेल हैं, लेकिन इसके सीने में कुरान मुक़द्दस मौजूद है। अल्लाह ने इसका इंतखाब फरमाया, अल्लाह ने चुना है, क्योंकि कुरान पाक प्यारे हबीब पर जो नाजिल हुआ है हजरत जिब्राइल नहीं बल्कि खुद परवरदिगार आलम ने खुद पढ़ करके प्यारे हबीब को सुनाया है। कुरान पाक खुद कहता है फइदा क़रअनाहु फत्तबि क़ुरआना, जब हम तिलावत करें कुरान पाक की आप उसको गौर से सुनिए। जब हम तिलावत करें, परवरदिगार आलम कह रहा है जब हम पढ़ें तब आप इसको सुनिए। जिब्राइल कौन है? जिब्राइल वास्ता है। इस तरह वास्ता है जैसे आज हम मोबाइल लेकर अपने कान पर लगाते हैं, आवाज तो मोबाइल से निकलती है लेकिन बोलने वाला कहीं और बैठा हुआ है, बोल कोई और रहा है। मोबाइल वास्ता है, जिब्राइल वास्ता है, और उसको पढ़ने वाला खुद परवरदिगार आलम है। फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि क़ुरआन, इसका एक एक हरफ तब्दील नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। लोग कहते हैं सहाबा ने बदल दिया था, अगर सहाबा ने बदल दिया था तो तुम्हें बदलने से किसने रोका है? सारे दुनिया के लोग मिल करके बदल के तो दिखाओ। ये सारे हुफ़ाज़ जो इस वक्त यहाँ पर खड़े किए जाएंगे, ये चैलेंज कर रहे हैं पूरी दुनिया को, अगर किसी ने हाँ कहीं भी किया तो हम पगड़ी बांध के यहाँ खड़े हुए हैं, अब्बा को भी बदलने नहीं देंगे। तुम कहाँ से बदल सकते हो? बाप खड़ा हो गया मुसल्ले पर और उसने आँख ही पढ़ दिया रमज़ान मुबारक में, 8 साल का बच्चा अपने अब्बा को चलने नहीं देगा। ये चैलेंज कर रहा है। तुम सहाबा से कहते हो बदल दिया था सहाबा ने, अरे तुम्हें ताकत है तुमको नहीं बदल देते, सहाबा ने बदला तो तुम भी तो बदल सकते हो। इसका बाप भी अगर बदलेगा तो ये बच्चा बदलने भी नहीं देगा। ये वो जमात है जो यहाँ तैयार की गई है, ये वो जमात है जिसको तैयार किया गया है, और ये इसलिए तैयार किया है अल्लाह ने कि जाओ चैलेंज करो दुनिया को कि कोई बदल के दिखाए। हम यहाँ खड़े हुए हैं, अल्लाह ने हमें खड़ा किया है, हमें वो मकाम दिया है कि दुनिया की पूरी ताकतें मिलकर के आपको ई नहीं कर सकती। तो कुरान मुक़द्दस अल्लाह तबारक तआला ने इस कुरान मुक़द्दस को हमें अता फरमाया। किस लिए अता फरमाया? ताकि हम इसको पढ़ें, इसकी तिलावत करें, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें,
کریں، اس کے معانی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یاد رکھیے جس طرح ایک ایک حرف آسمان سے اللہ نے پڑھ کے نازل کیا ہے، اسی طرح اس کی تفسیر بھی اللہ نے خود کی ہے، میرے حبیب نے تفسیر نہیں کی ہے۔ تفسیر کرنے والا بھی اللہ ہے اور قرآن کے الفاظ بتانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ خود کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو، ان علینا، ہم پر ہم میں لازم ہے ہم اس کی عبادت کر کے دکھلائیں گے، ہم اس کی عبادت کر کے دکھلائیں گے، آپ پریشان نہ ہو، اور اس کا بیان بھی اس کی تفسیر بھی ہم ہی کریں گے، آپ نہیں کریں گے۔ پیارے حبیب نے اس کی تفسیر نہیں کی ہے، خود اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے، بے شک خود اللہ نے اس کی تفسیر کی۔ آج لوگ عربی پڑھ کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھا رہے، عربی پڑھ لو بس تمہیں قرآن کا ترجمہ آ جائے گا۔ یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ قرآن عربی پڑھ کر کے ترجمہ نہیں آ سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو غلط کرے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ ترجمہ وہی ہوگا جو اللہ نے پیارے حبیب کو بتایا ہے، ترجمہ وہی ہوگا جو اللہ نے پیارے حبیب کو بتایا ہے اور پیارے حبیب نے صحابہ کو دکھایا ہے، وہ ترجمہ ہوگا۔ عربی پڑھ کر تم ترجمہ کرنا چاہو گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ صحابہ کا ہی ترجمہ مانا جائے گا جو اللہ کے حبیب صحابہ کو دے کے گئے، اسی ترجمے کو، وہی ترجمہ پوری دنیا میں چلے گا۔ آپ کا عربی پڑھ کر کے ترجمہ کرنا یہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ آپ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ کیا صحابہ عربی پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ ان کی تو زبان عربی تھی۔ اگر عربی ہی سے ترجمہ آ جاتا تو ان کو تو ترجمہ فوراً آ جانا چاہیے تھا۔ ایک ایک آیت پر وہ ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں یہ ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یہ وقت نہیں ہے ان کو مثالیں دے دی جائیں، عرض یہی کرنا ہے کہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور تفسیر بھی اللہ کی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اللہ جلال میں کہہ رہا ہے پیارے حبیب سے، آپ اس میں ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتے، آپ اس کے ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کیا تو اللہ جلال دکھاتا ہوا کہہ رہا ہے، ہرگز آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو جب اللہ کے حبیب کو اس کی اجازت نہیں ہے، ہم کو اجازت ہے کہ وہ اپنا ترجمہ کر دیں، اپنی طرف سے عربی پڑھ کر کے کوئی بھی ترجمہ بتلا دیں عربی کا؟ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے سینکڑوں لوگ گمراہ، سینکڑوں لوگ گمراہ عربی پڑھ کے ترجمہ کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مقدس ہے، یہ ترجمہ کسی کا نہیں چلے گا، صرف اللہ کا بتایا ہوا چلے گا، اور ہم کو اسی کو پڑھنا ہے، ہم کو اسی کو سیکھنا ہے۔ اس گمراہی کے راستے کو بند کر دیا جائے۔ بہت کثرت سے اس وقت یہ گمراہی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لوگ عربی کہہ رہے ہیں پڑھو اور ترجمہ کر لو، اور بغیر ترجمہ کرے تمہارے کامیابی نہیں ملے گی۔ عربی پڑھو ترجمہ کرو، بہت آسان ہے۔ آسان تو ہے، لیکن اللہ نے جو بتایا ہے وہ آسان ہے۔ تمہارا یہ ترجمہ چلے گا تو ہلاکت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ترجمہ بھی بتا دیا، الفاظ بھی بتا دیے، پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ اگر تم اس طریقے پر نہیں پڑھو گے تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی، تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، الفاظ دیکھیے، حروف دیکھیے، کس انداز سے نکالے جا رہے تھے۔ کیا حروف ہمارے ایسے نکل رہے ہیں جو حروف قاری صاحب سے نکل رہے تھے؟ یہ قاری صاحب نے باقاعدہ سیکھا ہے کہ حرف کہاں سے نکلے گا، کیسے نکلے گا۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، الحمد یہ ہاں الگ ہے اور الحمد چھوٹی ہاں الگ ہے۔ یہ ایچ نہیں ہے کہ چاہے بڑے میں فٹ کر دو چاہے چھوٹے میں فٹ کر دو۔ یہ عربی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک حرف الگ الگ ہے، کوئی کسی سے مشابہت نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ آپ الحمد کو الحمد نہیں بول سکتے ہیں، نماز ختم ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج نہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، نہ معنی سیکھ رہے ہیں، نہ احکامات سیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے کتنے چھوٹے چھوٹے احکامات جو آسانی سے عمل کیے جا سکتے ہیں، اس پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ فرمایا اپنے گھر میں جاؤ چاہے غیر کے گھر میں جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے اپنے گھر میں قرآن کہتا ہے سلام کر کے گھر میں داخل ہوا کرو، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ بیوی کے غلام بننا چاہتے ہو کیا؟ جو غلام بنو گے بیوی کو سلام کرو گے، تمہاری اوقات یہی ہے۔
ارے قرآن پیارے حبیب کی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، پیارے حبیب خود سلام کرتے ہیں ازواج مطہرات کو، بیویوں کو سلام کر کے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سے بھی بڑا کوئی ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دعوے غلط کر رہے ہو۔ سلام کیا کرو، گھروں میں برکتیں آئیں گی، برکتیں نازل ہوں گی، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ ہم نے اس حکم کو ماننا چھوڑ دیا ہے۔ آج سلام کرنا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی بیویوں کو سلام نہیں کرتے، بیوی بچوں کو سلام نہیں کرتے، جانوروں کی طرح گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور جانوروں کی طرح نکل جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے حکم کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کیا عظمتیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ میں سارے احکامات چند ہی ذکر کر رہا ہوں۔ جمعے کے دن فرمایا خطبے سے پہلے مسجد پہنچو، خطبہ سنو جا کر، تب تمہارا جمعے کا ثواب مانا جائے گا۔ اور اگر خطبہ تم نے چھوڑ دیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے رزق سے محروم ہو جاؤ گے۔ رزق کی برکتیں چھپی ہوئی ہیں جمعے کے خطبے سے پہلے پہنچنے کے اندر۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ کاروبار بند کیا کرو جب اذان ہوا کرے جمعے کی۔ ہم نے کاروبار بند کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو چلا جا، میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں، 11:45 والی میں تو، 11:45 والی میں تو، 1:15 بجے والے میں تو، کاروبار چلتا رہے گا، بند نہیں کیا جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرآن پاک سے بہت دور جا رہا ہے۔ قرآن پاک جن حفاظ نے یاد کیا ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کے بڑے مرتبے ہیں، لیکن ان کا مرتبہ ماں باپ کو سمجھنا پڑے گا، ان کی عزت کرنی پڑے گی، ان کے بارے میں خیال رکھنا پڑے گا۔ کیا ہے عزت؟ یہ حافظ حفظ کر کے آیا ہے۔ آپ کو اب داڑھی آج سے نہیں کٹانی ہے۔ اگر باپ داڑھی کٹائے گا، بھائی داڑھی کٹائے گا، یہ حافظ حفظ کر کے آئے گا، اس کے بعد کہے گا ابا تو داڑھی رکھاتے نہیں، بھیا تو رکھاتے نہیں، وہ ہلکی چھوٹی کرے گا، پھر اور چھوٹی کرے گا، وہ کٹا جائے گا۔ آپ نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، آپ نے اس حافظ کو وہ مقام نہیں دیا جو گھر میں ملنا چاہیے تھا۔ آپ نے اس کی داڑھی کٹانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر اس نے بھی داڑھی کٹا دی۔ حفاظ لوگ شراب پی رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ملنے کے بعد بہت اونچی منزل پر یہ پہنچ چکا ہے۔ اگر اس قرآن پاک کو ذرا سا بھی گردن ہٹائے گا، منہ موڑے گا، تو اونچائی سے گرنے والا زیادہ زخمی ہوا کرتا ہے، اونچائی سے گرنے والا زیادہ زخمی ہوا کرتا ہے۔ حافظو، تمہیں قرآن ملا ہے، ذرا اس کی عزت کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس سے محروم نہ ہونا، اس کو رات میں تلاوت کرنا۔ ہمارے یہاں ایک بچہ حافظ ہوا اور 7 پشتوں میں پہلی مرتبہ وہ بچہ حافظ ہوا تھا۔ پولیس میں اس کے باپ نوکر تھے، اس نے کہا میں پورے خاندان کو جمع کر رہا ہوں، دعوت کر رہا ہوں، مولوی صاحب تمہیں بھی آنا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو نہیں آ پاؤں گا، میرا تو وعدہ ہے ایک جگہ جانا ہے۔ اس نے پورے خاندان کی دعوت کی، میں نہیں پہنچا۔ جب وہ بچے کو واپس لے کر کے آیا تو کہنے لگا مولوی صاحب آپ نہیں آئے۔ میں نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی عذر کر دیا تھا کہ میں نہیں آتا پاتا ہوں ایسی جگہوں پر، کیوں نہیں آتا ہوں، بعد میں یہ وقت نہیں ہے بتانے کا۔ تو کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں ہے، میرے بچے نے کچھ اور بتایا ہے۔ میں نے کہا بچے نے کیا بتایا؟ کہا بچے نے یہ کہا کہ مولوی صاحب اس لیے نہیں آئے ہیں، ابا تمہاری پولیس کی نوکری ہے اور پولیس کی آمدنی اچھی نہیں ہوتی، اس لیے مولوی صاحب نہیں آئے۔ میں نے کس نے کہا؟ کہ اس بچے نے جس کو آپ نے قرآن پڑھایا ہے۔ میں نے کہا اس کو کسی نے نہیں بتایا، اس کو اللہ نے بتایا، جس نے اس کے سینے میں اپنے قرآن کے الفاظ داخل کیے ہیں، اسی نے اس کے سینے میں یہ کلام بھی داخل کیا ہے جو اس نے بولا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اسی وقت سے توبہ کر لی کہ جب میں نے اپنے بچے کو حافظ کرایا ہے اور حفظ کرایا ہے، تو جب یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ پولیس کی آمدنی صحیح نہیں ہے، لہذا میں اب وہ غلط آمدنی پہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے 1 مہینہ ہو گیا ہے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے کتنی آمدنی تھی؟ کہا روزانہ 1000 روپیہ، 30,000 روپیے تھانہ سے حرام آمدنی کے ملتے تھے۔ اس حافظ بچے کی وجہ سے، اس کا حفظ کر دینے کی وجہ سے اس کی حرام آمدنی چھوٹ گئی۔ اسے کہتے ہیں قرآن پاک کی عزت کرنا، اسے کہتے ہیں قرآن پاک کا مقام پانا۔ وہ شخص کہتا ہے میری بیوی ناراض ہے، وہ کہتی ہے تم نہ لینا، پیسے لا کر مجھے دے دو۔ 30,000 روپیے مہینے میں ایک دم گھٹ جائے گا، گھر کیسے چلے گا؟ پھر میں نے کہا کیا کہا؟ اس نے میں نے اس سے کہہ دیا ہے گردن تو کٹ سکتی ہے، میرے حافظ بچے کی بات نہیں کٹ سکتی ہے۔ میں نے اس کو حفظ کیوں پڑھایا ہے؟ یہ جو علم ہم کو بتائے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ آخری وقت میں نے دیکھا اس نے 1 پیسہ بھی حرام آمدنی کا ہاتھ نہیں لگایا۔
یہ ہے حافظ جو قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، ان کے بڑے مرتبے ہیں، لیکن ہم ان کو مقام نہیں دے رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں سن رہے ہیں کہ قرآن پاک کے احکامات ہم کو آ کے بتائیں۔ حافظوں اگر عالم بنو تو آگے بننا، اور اگر نہ بنو تو اس کے ترجمہ ضرور کسی عالم سے پڑھ لینا، اس کا ترجمہ کم سے کم پڑھ لینا جو اللہ نے ترجمہ نازل کیا ہے وہ والا، تاکہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے، تمہیں کوئی بھٹکا نہ سکے۔ اس بچے کا اس باپ کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ حافظ ہوا، حافظ ہونے پر باپ کا انتقال ہوا، نوکری کے اوپر کہا اس کے بیٹے کو نوکری دی جائے گی۔ اس بچے کو بلایا کہ تمہاری نوکری ابا کی جگہ دی جا رہی ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کہنے لگا شکل بنا کے آ جانا۔ شکل بنانے کا کیا مطلب ہے کہ داڑھی کٹا کے آئے۔ انہوں نے کہا صاحب داڑھی تو نہیں کٹے گی ہے، کہ تو پھر نوکری نہیں ملے گی، چلو یہاں سے جاؤ۔ اس کو بھگا دیا۔ وہ میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب ایسے ایسے، میں نے قرآن تیرے سینے میں ہے، یہ قرآن تجھ سے کہلوا رہا ہے، یہ اللہ تجھ سے کہلوا رہا ہے، اور قرآن کی عظمت تجھ سے کہلوا رہی ہے کہ تم نے داڑھی کاٹنے سے انکار کر دیا۔ 3-4 سال ہو گئے، بار بار اوپر سے فائل آتی تھی، بلایا جاتا تھا، وہ کہتا تھا میں نے وچن دے دیا ہے کسی کو، میں داڑھی نہیں کٹا سکتا ہوں، وچن دے دیا ہے کسی کو۔ یہاں تک کہ الحمدللہ اس کی نوکری لگ گئی اور داڑھی اس نے نہیں کٹائی۔ باپ بھی جنت میں جا رہا ہے، بیٹا بھی جنت میں جا رہا ہے۔ ہم کیسے ہیں کہ آج قرآن پاک کی بے عزتی پر آمادہ ہے، قرآن خانیاں کرا رہے ہیں، خود قرآن نہیں پڑھ رہے دوسروں سے پڑھوا رہے ہیں۔ ایک لوگوں دکان پر پڑھوا رہے ہو، مکان پر پڑھوا رہے ہو، گاڑیوں پر پڑھوا رہے ہو، فیکٹریوں پر پڑھوا رہے ہو۔ قرآن پاک اس طرح دوسروں سے پڑھوانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، ہر شخص کو پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم دوسروں سے پڑھوا رہے ہیں، جو پڑھنے کے لیے گیا ہے اس نے کیا کیا؟ قرآن شریف کی قرآن خوانی آپ نے کرائی، اور کرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے ابا کو پہنچ جائے، لے لو تمہاری تب ہو تو اس سے پڑھوا کر کے، یہ نہیں مل سکتا تمہارے ابا کو، یہ جو دعا کرے گا وہی ہوگا۔ خواب کے اندر ہو، دھوکے کے اندر ہو، قرآن خوانی کرا کے سمجھ رہے ہو کہ نیکیاں ہم کو مل گئی، کہ جس نے پڑھی تھی وہ نیکیاں لے کے چلا گیا، تمہارے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دھوکے میں نہ رہو، قرآن اسی وقت فائدے مند ہے جب خود پڑھو گے۔ روزانہ قرآن خوانی خود کرو، بیوی کو بٹھا لو، بچوں کو بٹھا لو، خود بیٹھو، دکان کھولو، اپنے بچوں کو بٹھا لو، خود بیٹھو، روزانہ قرآن خوانی کرو، تب دکان کے فائدے تم کو مل سکتے ہیں۔ یہ دوسروں سے پڑھوا کر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دھوکے میں نہ رہیے، ہمیں شیطان کے دھوکے میں ڈالنا۔ اس لیے آج میں یہی کر رہا ہوں، اس قرآن پاک کی عزت کو، عظمت کو سینوں میں بٹھا لو۔ تراویح آ رہی ہے، رمضان مبارک، حافظ ایسا چاہیے جو 10 منٹ میں پارا پڑھ دے۔ یہ قرآن پاک کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اسی لیے ہماری عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک ایسا حافظ لاؤ تو ٹہر ٹہر کے پڑھو، صاف صاف پڑھو، ایک ایک حرف سمجھ میں آئے، تب تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ قرآن پاک کی توہین کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ جائے گا، اور اس توہین کرنے کی وجہ سے عزت کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ اس حقیقت کو سمجھ کر ہم کو اس قرآن پاک کی عزت و عظمت کو اپنے سینوں میں بٹھال کر اور آنے والی نسلوں کے سینوں میں داخل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔